آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں ابھی ریسنٹ جو انسیڈنٹ ہوا ہے، ایک 17 ایئرز اولڈ بچی کو قتل کر دیا گیا ہے بہت ہی بے دردی سے، جس کا نام ثنا یوسف تھا، اور قاتل بھی کوئی پروفیشنل قاتل نہیں تھا بلکہ ایک 20-22 سال کا لڑکا تھا، یعنی وہ دونوں چھوٹے بچے تھے، اور اس چھوٹی سی عمر میں اس حد تک وہ چلے گئے کہ اس لڑکے نے اس بچی کی جان ہی لے لی۔ اس دن سے اس انسیڈنٹ پہ بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے، کوئی اس بچی کو مرد الزام ٹھہرا رہا ہے، کوئی اس لڑکے کو مرد الزام ٹھہرا رہا ہے۔ تو اصل ذمہ دار کون ہے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اصل ذمہ دار یہ معاشرہ ہے، اور معاشرہ بنتا ہے افراد سے، اور ان افراد میں ہم سب شامل ہیں۔ بینگ اے ٹیچر، بینگ اے پیرنٹ، ہماری رسپانسبلٹیز بہت زیادہ ہیں جن کو ہم سب نے اگنور کر دیا ہوا ہے۔ ٹیچرز کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو پہلے والی تربیت کا عنصر تھا وہ کہیں ختم ہو چکا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اسکول آئیں اور بچوں کو صرف پڑھائیں، بکس پڑھائیں اور چلے جائیں، کوئی اخلاقی تربیت، کوئی مورل ویلیوز، ایکسٹرا چیز وہ بچوں کو دینا نہیں چاہتے۔ اسی طرح والدین زیادہ تر فوکس ان کا بچوں کی مادی ضروریات پوری کرنے پر ہے، تربیت کی جو ذمہ داری ان کے اوپر عائد ہوتی ہے کہیں نہ کہیں وہ اس کو فراموش کر بیٹھے ہیں۔ وہ ساری رسپانسبلٹی اسکول پر ڈال کر پریوزے ماں ہو جاتے ہیں۔ اسکول کے بعد انہوں نے باقی ذمہ داری ڈالی ہے ٹیوشن اکیڈمی پر، اور اس کے بعد جو وقت بچ جاتا ہے وہ مدرسے یا مسجد کی نظر ہو جاتا ہے۔ تو اس دور میں جو باقی وقت بچتا ہے، جو بچے نے والدین کے ساتھ سپینڈ کرنا ہوتا ہے، وہ سارا وقت موبائل کی نظر ہو جاتا ہے، کیونکہ بہت سی مدرس بچے کو موبائل دے کر خود پریوزے ماں ہو جاتی ہیں۔ اب اسکول میں ہم نے تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اٹھائی ہے، کہیں نہ کہیں اسکول اس پہ کام بھی کرتا ہے، لیکن اسکول بچے کو موبائل نہیں دے رہا۔ اسکول میں تو موبائلز الاؤڈ ہی نہیں ہوتے۔ موبائل بچے کو اویلیبل ہو رہا ہے گھر سے، اس کے گھر سے پیرنٹس 7th-8th کلاس کے بچے کو موبائل دے دیتے ہیں۔ اب اگر ہم ثنا یوسف کی بات کریں، شی واز آلسو جسٹ 17 ایئرس اولڈ۔ اب وہ 17 ایئرز اولڈ ہے تو اس نے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کیسے بنا لیے ہیں، وہ کس طرح سے سوشل میڈیا انفلوئنسر بن گئی ہیں جبکہ وہ انڈر ایج بچوں میں آتی ہیں۔ تو اسی طرح سے آپ اگر اپنے بچے کو موبائل دے رہے ہیں تو مسٹ چیک کہ آپ کا بچہ موبائل پہ کیا دیکھ رہا ہے۔ موبائل گھر میں چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی اویلیبل ہے، تو جب آپ نے موبائل اس چھوٹے سے بچے کو دیکھ دیا تو اس ننھے معصوم آنکھوں نے اور اس ننھے معصوم دماغ نے وہ کچھ دیکھ لیا ہے جو کہ اس کو ہرگز نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو الاؤ کیا ہے کہ وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنائیں اور آپ نے اس کو چیک نہیں کیا تو ڈیفینیٹلی آپ کا بچہ تباہی کی طرف جائے گا۔ تو خدارہ یہ اپیل ہے کہ گھروں پہ بچوں کو موبائلز اویلیبل نہ کیے جائیں۔ اگر موبائل آپ انہیں دینا چاہتے ہیں ایجوکیشنل ایکٹیویٹی کے لیے تو اپنی نگرانی میں دیں، ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس سپرویژن ضرور رکھیں کہ آپ کا بچہ کیا اسکرول کر رہا ہے، کیا چیز دیکھ رہا ہے، اس کے فرینڈس کون سے ہیں، وہ کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ اپنا فری ٹائم کس طرح سے اسپینڈ کرتا ہے، اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، اس کی پسند ناپسند کیا ہے۔ اگر آپ کو اپنے بچے کے بارے میں یہ باتیں نہیں پتہ تو پھر آپ کا بچہ تباہی کی طرف جا سکتا ہے۔ مدرس سے زیادہ فادرس کے اوپر رسپانسبلٹی آتی ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے جب بچے کا اور آپ کے جوتے کا سائز ایک ہو جائے تو سمجھانے کا انداز مختلف ہو جاتا ہے، یعنی پھر آپ نے بچے کو اس کا دوست بن کر سمجھانا ہے، اور یہ ساری ذمہ داری فادرس پہ آتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں اور ان کو اچھے برے کی تمیز بتائیں، ان کو عورت کی رسپیکٹ کرنا سکھائیں۔ اور یہ آپ کیسے سکھا سکتے ہیں؟ کیونکہ بچے آپ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی سوری ٹو سے گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ وہی فادر اپنی بیوی کا استحصال کر رہے ہوتے ہیں، اس کی انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں بات بات پر، اور پریکٹیکلی اپنے بچے کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ عورت کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے۔ تو اگر آپ گھر میں اپنی وائف کو، اپنی سسٹر کو، اپنی مدر کو رسپیکٹ نہیں دیتے تو الٹیمیٹلی آپ نے بچے کو سکھا دیا ہے کہ معاشرے کی کوئی بھی عورت عزت کے قابل نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ لوگوں کو چینج ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ بچہ تو معاشرے میں جائے گا اور معاشرے سے سیکھے گا۔ انفارچونیٹلی بچوں کو یہ سمجھائیں کہ اگر کوئی لڑکی ان کو پسند ہے، وہ اس سے فرینڈ شپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا بہت بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کو اعتماد میں لیں، اس کے گھر رشتہ بھجوائیں۔ اگر ایسا پاسبل نہیں ہے اور لڑکی نہیں چاہ رہی کہ آپ اس کے گھر رشتہ بھجوائیں، یا وہ آپ کے ساتھ کسی بھی طرح کی دوستی کرنے کے حق میں نہیں ہے، تو خدارہ اس کی نام کو نہ سمجھیں، کیونکہ پسند ناپسند کا حق اللہ تعالیٰ نے بھی سب کو دیا ہے۔ تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں اور اپنا راستہ الگ کر لیں، اپنے لیے کسی اور راستے کا انتخاب کریں، اور اس کو ایگو اور انا کا مسئلہ ہرگز نہ بنائیں۔ یہ ساری تربیت ایکچولی کرنی ہے والدین نے، اور اس سے بھی زیادہ اس وقت جو الرٹ ہونے کی ضرورت ہے وہ ہمارے فادرز کو الرٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ تو پلیز آپ میں سے جو بھی اس طرح کا بیہیویئر گھر میں رکھے ہوئے ہیں، آج سے اپنے آپ کو چینج کر لیں، اپنے گھر میں ایگزامپل بنے، ایگزامپل سیٹ کریں، اپنی عورتوں کو رسپیکٹ دیں، کیونکہ جب آپ اپنے گھر کی عورت کو رسپیکٹ دیں گے تب ہی آپ باہر کی کسی عورت کو رسپیکٹ دے سکیں۔ آپ کے بچے آپ کو ایز اے رول ماڈل کنسیڈر کرتے ہیں، آپ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، تو ان کے لیے ایک آئیڈیل فادر بنے، ایک
आइडियल हस्बैंड बने, उनको माशरे में रहने का तरीका बताएं। बेसिकली स्कूल्स भी इसीलिए बनाए गए हैं, बच्चों में सोशल एक्टिविटीज़ की सेंस डेवलप की जाए कि माशरे में किस तरह से रहना है। तो इस माशरे को जो कि बिगड़ चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेसाल का शिकार है, इस माशरे को आपने और हमने मिलकर ठीक करना है। तो आइए मिलकर अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर फोकस करें, जिसमें ना सिर्फ उनको नॉलेज दिया जाए बल्कि उनकी अखलाकियात को भी संवारा जाए। एंड डोंट हेजिटेट टू टॉक टू देम ऑन दीज टॉपिक्स। और ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो वालिदैन ने बच्चों को बताने हैं। आपके घर में बेटी जवान है तो उसकी माँ उसको ये सारी बातें बताए और समझाए कि अगर कोई इस तरह से आपको परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, तो किसी बड़े को आप कॉन्फिडेंस में लें और ये सारा मामला उन तक पहुँचाएं। इस तरह अगर घर में एक जवान बेटा है तो बाप उसके साथ उसके कद के बराबर आए और उसके साथ बैठकर टेबल टॉक करे, उसको समझाए, उसको ऊंच नीच समझाए, उसको बताए कि किस तरह से आपने दूसरों की रिस्पेक्ट करनी है और माशरे में किस तरह से रहना है। इस तरह मिलकर हम एक हेल्दी सोसाइटी बना सकते हैं।